السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ لکھنے والے نے صداد کا ذکر حضرت ہود علیہ السلام کے بیان کے بعد ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق بھی قوم عاد ہی میں سے تھا تاکہ ایمان والے اس میں نصیحت حاصل کریں۔ قوم عاد میں صداد اور صدید دو بھائی تھے جو بڑے دولت مند بادشاہ تھے۔ سام یعنی سیریا ملک میں ان کی بادشاہی مانی ہوئی بادشاہی تھی۔ صدید اور اس کے لوگ اگرچہ شرک میں مبتلا تھے اور خراب عقیدہ رکھتے تھے، لیکن اس کے انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی عدالت میں دو آدمی آئے۔ ان دونوں میں ایک نے بتایا کہ میں نے اس آدمی سے زمین کا حصہ خریدا ہے اور قیمت دے کر اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر میں نے اس زمین میں سے ایک خزانہ پایا جو میں اس کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے صرف زمین خریدا ہے، خزانہ نہیں خریدا ہے، لیکن یہ لیتا ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا میں نے تو زمین بیچ دی ہے، اب زمین میں اور جو کچھ اس میں ہے سب اس کا ہے، اس لیے کہ خزانہ بھی اسی کا ہے، میں اسے کیوں لوں؟ لیکن اس کی سمجھ میں یہ چھوٹی سی بات نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کیسا تھا یہ عجیب و غریب مقدمہ؟ عدالت نے ان دونوں سے پوچھا، یہ بتاؤ تم دونوں کے پاس کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا ایک لڑکا ہے، دوسرے نے کہا میرا ایک لڑکی ہے۔ عدالت نے فیصلہ سنایا کہ تم اپنے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کراؤ اور یہ خزانہ ان دونوں کے حوالے کر دو۔ ایسا تھا کہ وہ انصاف پسند آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس سے بھی ایمان لانے کی بات کہی تھی، پر وہ ایمان نہ لایا اور اپنے باپ دادا کے دھرم شرک پر ہی مر گیا۔ صدید مرنے کے بعد صداد گدی پر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسے ایمان لانے کی دعوت دی۔ صداد نے ہود علیہ السلام کو بولا، اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو اس کا فائدہ مجھے کیا پہنچے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تمہیں اس کے اجر کے طور پر جنت عطا فرمائے گا، اس کی رحمتیں تم پر نازل ہوگی۔ صداد بولا، یہ سب کچھ نہیں، میں تو خود اپنی جنت بناؤں گا اور دن رات وہاں عیش و آرام مناؤں گا۔ پھر صداد نے جنت بنانے کا فیصلہ ہی کر لیا۔ پھر پورے ملک سے سونا چاندی، ہیرے جواہرات، مشک عنبر اور مروارید کے ڈھیر لگ گئے۔ ایک حسین خوبصورت جگہ بھی تیار کر لی گئی، ماہر کاریگر جمع کر لیے گئے، ایک مضبوط عمارت کی کھمبا بھی ڈال دی گئی، کریموں کی ہمت سے بھی زیادہ بلندی والی دیوار تیار ہونے لگی۔ وہ انتہا خوبصورت اور صاف ستھری عمارت تیار ہونے لگی کہ آج سے پہلے ایسی عمارت کبھی تیار ہی نہیں ہوئی تھی۔ دیواروں میں سونے چاندی کی اینٹ چنی گئی تھی۔ اس عمارت کی چھت سونے کی پتیوں سے سجی گئی تھی، ستون اس کے بلوری تھے اور ہر جگہ بڑے سندر ڈھنگ سے جوڑے گئے تھے۔ ان کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائی گئی تھی۔ اس کی پیڑوں میں مشک و عنبر بھروا دیا گیا تھا۔ جس وقت مشک ہوا ان پیڑوں سے ہو کر گزرتی تھی تو رہنے والے کے دماغ خوبصورت بھر جاتے تھے۔ اس کی زمین کو مٹی سے پاٹنے کے بجائے مشک و عنبر سے بچھایا گیا تھا۔ باہر ہزار کی تعداد میں کنگورے ان کے محلوں کے چاروں طرف بنائے گئے تھے۔ کنگورے کو سرخ سونے سے سجایا گیا تھا۔ محل میں خوبصورت اور خوبصورت لڑکیوں کو لا کر ٹھہرایا۔ یہ انتہائی خوبصورت باغ 500 سال میں تیار کیا گیا ہوا۔ پورے ملک کے جواہرات اس عمارت میں لگ گئے۔ جب محل بن کر تیار ہو گیا تب صداد کو اس کی خبر دی گئی۔ صداد ایک بھاری فوج لے کر چلا کہ وہ اس جنت کو دیکھے اور وہاں قیام کرے۔ ابھی وہ ایک فرلانگ ہی چلا تھا کہ وہیں ڈیرا ڈال دیا۔ ارادہ تھا کہ اب اگلے دن سفر شروع کروں گا۔ سفر کے دوران اسی بیچ ایک ہرن نظر آیا۔ اس کے پاؤں سونے کے تھے، سینگ سونے کے اور آنکھیں یاقوت کی تھی۔ صداد اسے دیکھ کر حیران رہ گیا
اکیلا ہی گھوڑا دوڑا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب لشکر سے بہت دور نکل گیا تو اسے ایک بھیانک قسم کا سوار نظر آیا۔ اس نے پوچھا، کیا اس عمارت بنانے سے تجھے امن مل جائے گا یا تو اس میں رہ کر عیش و آرام چاہتا ہے؟ سداد اس خوفناک سوال سے کانپ گیا۔ پوچھا، تو کون ہے؟ بولا، میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ ہوں۔ سداد نے گڑ گڑا کر اس سے عرض کیا، مجھے ایک نظر اپنی اس جنت کو دیکھ لینے دو، پھر اس کے تورنت بعد ہی میرا جان نکل لینا۔ ملک الموت نے ارشاد فرمایا، یہ تو رب کا حکم ہے، میں تو ایک لمحہ بھی مہلت دینے سے مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی جان نکال لی، جسم بے جان ہو کر رہ گیا، تمنا دل کی دل میں ہی رہ گئی۔